السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شیخ فارق نائک حفظ اللہ تعالیٰ نے کیا سمری تھی، بیسیکلی ہم نے ان کی گفتگو سے جو سمری اخذ کی تھی۔ تو آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ تعالیٰ کی بھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا پاکستان میں یہ آخری لاسٹ بیان ہے، تقریر ہے، لیکچر ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی ان کا ٹاپک تھا دعویٰ کے طریقے، کہ دعویٰ کا آخر طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ دعویٰ جب بھی ہم دعویٰ کا لفظ سنتے ہیں، دعوت کا لفظ سنتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں فوراً آ جاتا ہے کہ چکن بریانی، چکن قورمہ، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی دعوت ہمارے مائنڈوں میں صرف یہ رہ چکی ہوئی ہے، لیکن دعوت کا صحیح چیز کہ کسی کو بلانا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم غیر مسلم کو بلا رہے ہیں تو وہ دعوت ہے، اگر ہم کسی مسلمان کو دعوت دے رہے ہیں وہ اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے۔ دونوں پوائنٹ میں فرق ہے۔ ایک غیر مسلم کو اگر ہم دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے دعوت ہے، وہ ایز اے دعویٰ گنا جائے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کسی مسلمان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو دین کی بتا رہے ہیں، تو وہ اصلاح گنی جائے گی، وہ دعویٰ نہیں گنی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیسیکلی فارمولہ بتایا، ایک اسٹریٹجی بتائی کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بتایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ہزار اچھائیاں گنوانی شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ ہے، لیکن میرا ایک اصول ہے، کہتے ہیں اسٹریٹجی اصول یہ ہے کہ میں سب سے پہلے لوگوں سے جو غیر مسلم ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو درپیش اسلام کے حوالے سے، آپ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی کہنا تو آپ مجھے کہیں اسلام کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے، یعنی کہ مین پوائنٹ سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کریں، جو غیر مسلم ہیں، کہ ان کے درمیان جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، سب سے پہلے ان غلط فہمی کا ازالہ کریں، دین پھر ان کو آپ اپنی اچھائیاں گنوائیں۔ جب آپ ان کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے، پھر جب آپ ان کو اچھائیاں گنوائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہت جلدی متاثر ہو سکتا ہے اسلام سے، وہ کلمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو میرا اصول یہ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے غیر مسلم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مین پوائنٹ کہ غلط فہمیاں دور کریں، پھر اچھائیاں دکھاؤ۔ آج سے 25 سال پہلے وہ غلط فہمیاں کیا تھیں، انہوں نے چند ایک بتائی، باقی انہوں نے کہا کہ میری ویڈیوز میں دیکھ لیں۔ تو چند ان کی جو ازالے تھے، پہلے وہ کہتے تھے کہ اسلام میں 25 سال پہلے، 20 سے 25 سال پہلے جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھی کہ مسلمان غیر مسلم جو تقاضا کرتے تھے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں ہے۔ پھر آج ان کا جہاد پر کے بارے میں ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم دہشت گرد کے حوالے سے ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم ٹیررسٹ ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سے زیادہ اگر مرد بیویاں رکھ سکتا ہے تو بیویاں کیوں نہیں اپنی اس سے زیادہ شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی درمیان ان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام عورت کو حجاب میں رکھ کر ذلیل کیوں کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام اگر بت پرستی کا حکم حرام کرتا ہے، حکم نہیں دیتا، حرام کرتا ہے اس کو، تو پھر مسلمان کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ تو اسلام اگر ہر ایک کے لیے، تو پھر غیر مسلم کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی کعبے میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ان کے شبہات تھے، اور بھی ہیں، یہ انہوں نے چند بتائے تھے کہ انہی کے ارد گرد ان کے شبہات ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا انہوں نے جواب دیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں، تو وہاں پر آپ سرچ آؤٹ کریں، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ سرچ آؤٹ کریں کہ مسلم اور انسانیت یا مسلم غیر مسلموں کے درمیان پائے جانے والے شبہات، تو ایسے آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات ملیں گے۔ کافی تفصیلی انہوں نے جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی کوشش کریں ان شبہات کو لازمی دیکھیں، کیونکہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر غیر مسلم کیا تقاضا کرتا ہے، اسے کیا پرابلم ہے دین کی طرف آنے سے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ
جو ایک دائی کو، ایک اسکالر کو، ایک جو دین پھیلا رہا ہے، ایک اسکالر کو چھوڑے، انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہیں یہ ہر ایک پر فرض ہیں، تو ہر ایک کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ جب بھی یہ 4 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہیں، جب بھی آپ کسی بھی غیر مسلم سے رابطہ کریں، سب سے پہلے آپ نے جو بھی حوالہ دینا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہو، صحیح قرآن و حدیث سے حوالہ آپ نے دینا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ تقابل ادیان کا علم بہت ہونا ضروری ہے، مانیں گے مختلف مذاہب کے بارے میں جس سے بھی آپ بات کریں، اگر آپ عیسائی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان کی جو کتاب ہے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہودی کسی اسرائیلی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پھر تورات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو اگر آپ ہندوؤں سے بات کر رہے ہیں، ہندوازم سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ہندوازم کی جو کتابیں ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے، پھر ہی آپ ان سے گفتگو کر سکیں۔ تو تقابل ادیان کا علم ہونا چاہیے آپ کو۔ پھر تیسرا پوائنٹ کہ جواب جو ہے وہ سائنٹیفک لحاظ سے بھی ہونا چاہیے، کہ آپ کو اس جواب کا، اس سوال کا سائنٹیفک طور پر بھی علم ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ لاجک، حکمت اور ریزن ہونا چاہیے، کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی جو بھی مثال پیش کر رہے ہیں اگر، تو وہ لاجیکل ہو، وہ ریزنیبل ہو، ایک حکمت سے آپ نے کام لینا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اچھی باتیں ان سے ساتھ کریں، وہ قبول بھی کریں گے، جو اچھائی دکھائیں مسلم ممالک کی تو وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ پھر دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ماسٹر آف کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر مسلم میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جو باتیں یکساں ہیں آپ اور ہم میں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے بیسیکلی، جو باتیں ہم اور آپ میں یکساں ہیں، کم از کم ان پر تو ایمان لے کر آئیں۔ اختلاف جو ہے وہ صرف 10% چیزوں پر ہے، لیکن جو یکساں ہیں انہوں نے یکساں کی پھر انہوں نے دلیلیں دی کہ اگر ہندوازم میں دیکھیں وہ بھی یکسانیت ہے، مثال کے طور پر جھوٹ، شراب، خنزیر کا گوشت وغیرہ وغیرہ، یہ یکسانیت ہے، ان میں بھی حرام ہے، ہمارے بھی حرام ہے، ان کی کتابوں میں دیکھو۔ ایسے ہی انجیل میں بھی حرام ہے، زبور میں بھی حرام ہے، تورات میں بھی حرام ہے، قرآن مجید میں بھی حرام ہے۔ تو وہ کہتے کہ سب سے پہلے غیر مسلموں سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کو یہ حکم دیں، ان سے بات چیت کریں تو ان کہیں گے یار چلو یکساں چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں پہلے، تو ان کے اوپر پہلے بات کرو، پھر جب وہ یکسانیت پر آ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی دوسری باتوں پر بھی قبول کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ یکسانیت اگر ہم غیر مسلموں کے علاوہ اگر ہم آپس میں کر لیں، قرآن مجید میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ادھر لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اور ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کدھر باندھنے ہیں، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم ان اختلافی پوائنٹ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کی طرف تو مار نہیں رہے، ان کا حکم لوگوں کو دے نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یکسانیت پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یکسانیت سے جھوٹ حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، سود حرام ہے وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کتاب سے ان کی کتابیں پڑھیں گے، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو نہ مت دیکھیں، آپ نے اگر کسی کا مطالعہ کرنا ہے نا تو آپ ہندو عوام سے ابھی ہندو عوام کو نہ دیکھو، اگر عیسائی لوگوں کا مطالعہ کرنا ہے تو عیسائی کو نہ دیکھو، ان کی کتابوں کو دیکھو، تورات زبور کو دیکھو، ہندوازم کی کتابوں کو دیکھو، جو ان کی گیتا ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کتابوں کو دیکھو، نہ کہ لوگوں کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مسلم میں بھی کہا کہ مسلم میں ہے انسان ہے، خطا کار ہے، لیکن پھر بھی تم ان کی کتابوں قرآن مجید کو، احادیث کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی مطالعہ کرنا ہو تو سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھو، مطالعہ کرو زیادہ سے زیادہ۔ تمام مذہبی کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ تمام مذہبی کتابوں میں ملاوٹ ہے، پتہ ہے ملاوٹ موجود ہے، لیکن ان سب کتابوں میں وحدانیت موجود ہے۔ وحدانیت سے مراد کہ ان سب کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں، ٹھیک ہے، وہی اس نظام کائنات کو چلانے والے ہیں، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا صرف اور صرف
ملاوٹ موجود ہوگی لیکن باقی چیزوں میں اختلاف انہوں نے کیا ہوگا. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان میں ان کو اختلاف کیا ہوگا یا اور بھی چیزوں میں اختلاف کیا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں اس کے اندر وحدانیت جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے. انہوں نے پھر اس کا عیسائیوں کے حوالے سے، انہوں نے یہودیوں کے حوالے سے، ہندوازم کے حوالے سے انہوں نے پھر دلائل دیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد شریعت کے اصولوں کو نہ توڑیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں یکسانیت پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کی بجائے اگر ہم یہی کہنا شروع کر دیں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ ایک ٹیکنیکل تو بات نہیں تھی لیکن لاجیکل بات تھی ایک والے سے. تو یہ انہوں نے ایک اپنے کسی ڈبیٹ کے والے سے کی تھی. ہاں، تیسرا پوائنٹ کہ آپ لوگوں کو، سارے لوگوں کو، یعنی سب لوگوں کو دعوت حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے دو. حکمت اپناؤ اپنی گفتگو میں، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گفتگو کرو. حکمت کا مطلب انہوں نے بتایا کہ جس وقت کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے وہ کہو. ہم مثال کے طور پر کوئی بھی چیز، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے چند مسلمان حبشہ گئے، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا. تو جب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، وہاں لوگوں لینے گئے، تو اس وقت ایک شخص نے، ایک صحابی نے اب پورا دیکھا کہ یار بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہے، تو پھر اس نے اس کے مطابق سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ چیزیں بھی لازمی غور و فکر ہونی چاہیے کہ اس ٹائم عوام کس ٹائپ کی ہے اس حساب سے بات چیت کریں. یہ حکمت ہے. اس ٹائپ سے اگر عوام تھوڑی سی پیار والی ہے تو پیار سے، اگر عوام تھوڑی سی غصہ پسند ہے تو آرام سے کرو، لیکن حکمت کا جو تقاضا، دلائل مانگتی ہے تو دلائل دو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ اپنانی ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن سکل، جو آپ کے سٹائل ہوتا ہے کمیونیکیشن کرنے کا، کمیونیٹ کرنے کا، وہ 93% ہوتا ہے، اور صرف 7% آپ کا میٹر فوکس کرتا ہے. 7% ہے کہ آپ نے جو تیاری کی ہے ٹاپک کے حوالے سے، صرف وہ. باقی آپ کا کمیونیکیشن سکل جو ہے اپنا کمیونیکیٹ کرنا لوگوں کو، وہ 93% ملاحظ خاصیت رکھتا ہے. دائی کو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. تجربے کے ساتھ انسان بہتر بنتا چلا جاتا ہے. سٹارٹنگ میں غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن تجربے کے ساتھ انسان انشاءاللہ غلطیاں سے سیکھتا ہے، اور پھر تجربہ اس کو آتا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی دائمی مہارت پکڑ لیتا ہے. لیکن 3 پوائنٹ، اللہ کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ یکسانیت پر عمل کرنے کو، یکسانیت کا لوگوں کو بتاؤ. تھرڈ انہوں نے کہا کہ احسن طریقے سے اور حکمت کے طریقے سے آپ نے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ.